پیشے ہیں نا کاروبار کے رسٹم بسٹم جو بھی ہیں 300-400 پیش ہوگی نا تو پرچیاں بنا کے لے کے اور ایک لوٹے میں ڈال کے لے کے ہم قرآن بازی کریں گے، اللہ سے پوچھیں گے کہ تیرے لیے کون سا پیشہ بہتر ہے۔ وہ جناب 300 پرچیاں مختلف پیشے لکھ کے لے آیا، لوٹے میں ڈالا شیخ احمد خضیہ نے، اس کو گھمایا، جب گھمایا اسے کہا پرچی نکال، اس نے پرچی نکلی تو اس میں لکھا تھا کہ پیشہ کیا ہے؟ چوری۔ کیا چیز؟ چوری۔ اس نے کہا چل بھائی اب چور بن جا، چوری کر۔ اس نے کہا شاید ساری عمر کسی کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، بھوکا مر گیا کسی کا نوالا نہیں اٹھایا، آپ کہتے ہیں چور بن۔ وہ کہنے لگا بھائی مجھے نہیں پتا، یا تو اللہ سے پوچھنا نہیں تھا، قرآن اندازی تو اللہ سے پوچھنے کی نہیں، اللہ نے کہا چور بن تو چور بن۔ ٹھیک، اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی دنیا دار جو کہے گا روئی خدا نے کہاں سے کہہ دیا اسے چور بن، خدا تو چور بن، تو انہوں نے کہا نہیں اب تو چوری تو تجھے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ جناب کیا ہوا، جا کے چوروں کو رات کو ایک گروہ میں شامل ہو گیا، وہ بہت خطرناک قسم کا گروہ تھا۔ سردار نے کہا بھائی وہ کچھ کرنا پڑے گا جو ہم کہیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب چوری کرنی ہے تو آپ کی بات ماننی ہے۔ اب اس گروپ نے کیا کیا، اسی رات ایک نزدیکی شہر کا تاجروں کا قافلہ تھا، اس کو لوٹا، اور ہر ڈاکو کی ایک ہی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایک بندے کو قتل کرے۔ انہوں نے سارے تاجروں کو قتل کر دیا، ان کا مال لوٹ لیا، لیکن جو امیر ترین آدمی تھا نزدیکی شہر کا، اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے کہ ساتھ لے جاؤ، اس کا سامان زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، جب اس سے سارا مال برآمد کریں گے پھر اسے قتل کریں گے۔ اس کو اس کے اپنے ٹھیے پر لے آئے، گرفتار کر رسیوں سے باندھ کے لے آئے۔ جب وہاں پر آیا اس کا مال شان انہوں نے سارا تلاش کر کے نکال لیا، تو اس سے یہ کہا، جو نیا چور تھا احمد خضیہ کا مرید جو نیا چور تھا، اس سے کہا بھائی ان سب نے ایک قتل کر دیا، 13 نمبر ہے تو اس کو قتل کر، کہ تو اس کو قتل کر۔ اس نے دل میں سوچا یار کمال ہی بڑے ظالم لوگ، کتنے انہوں نے قتل کر دیے۔ سردار نے اسے خنجر دیا، اس کو مار، اس نے اٹھا کے سردار کے سر میں مار دیا، سردار کے سر میں مار دیا۔ سردار جب قتل ہو گیا تو باقی کارندے اس کے ویسے ڈر کے بھاگ گئے، ہمیں بھی نہ قتل کر دیا، سارے بھاگ۔ اب اس نے اس کو رسی کھولی اس تاجر کی، اور اسے کہا بھائی اپنا سامان اٹھا اور بھائی تو آزاد ہے، چلا جا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میری زندگی بچائی، میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، تو نے میری زندگی بچائی، میرا مال بچایا، میں تجھے اس سے نہیں چھوڑوں گا، تو میرے ساتھ شہر چل۔ وہ شہر چلا گیا، وہ کروڑ پتی تھا اس زمانے میں، تو اس نے صبح اپنی آدھی جائیداد، اپنی آدھی دولت اس شخص کے نام کر دی۔ دوستوں بات سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی دوستوں؟ نہیں ہے؟ تو اب مجھے بتائیے، شیخ کو تو پتا تھا نا کہ ایک دم اس کا مالدار کس طرح ہو سکتا ہے، انہوں نے تو جائز طریقے سے اس کو مالدار کرنا تھا نا۔ تو بات اصل میں یہ دوستوں کہ اولیاء کاملین کی کیا بات ہے، تو میں یہ کر رہا تھا مصباح العاشقین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل میں سے مولانا عید اللہ آپ کے والد محترم اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ آپ اپنے شیخ عبد الرحمن لکھنوی کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور اولاد نرینہ سے محروم ہوں، اہلیہ جو ہے پھر امید سے ہے، کوئی دعا فرمائے۔ عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ کامل عطا فرمائے گا کہ وقت کے بڑے بڑے امام جو ہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، ان کے قدم بوسی کریں گے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا، عبد الرحمن لکھنوی کی وجہ سے آپ کا نام فضل رحمان رکھا گیا۔ فضل الرحمان نام نہیں ہے، فضل رحمان، یعنی یہ فضل رحمان کا فضل ہے، یعنی اس ولی کامل کے فضل کی بات ہوئی کہ فضل رحمان جو ہے مطلب ہے جسے کہنا چاہیے ان کی وجہ سے۔ آپ 3-3.5 سال کی عمر سے باقاعدہ نماز پڑھتے تھے، کسی کے بغیر بتائے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد محترم کہیں جا رہے تھے، ابھی آپ کی عمر 4 سال بھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو فضل رحمان میں کہیں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ ان کے والد کو طوطا پالنے کی عادت تھی، انہوں نے طوطے کا پنجرا بھی لے لیا۔ راستے میں ایک امرودوں کے باغ سے گزرے، ان کے والد نے 2 امرود توڑ کے پنجرے میں ڈال دیے۔ جب پنجرے میں ڈال دیے تو مڑ کے دیکھا تو مولانا شاہ پرنسبان گنج مراد آبادی وہیں کھڑے ہوئے۔ آپ کا بیٹا چلتے کیوں نہیں؟ فرمایا آپ
आपने मालिक की बगैर इजाजत के तोते के लिए अमरूद जो तोड़े हैं, जब तक मालिक यहाँ नहीं आ जाएगा उस वक्त तक मैं खड़ा ही रहूंगा, उसे बताया बगैर नहीं जाऊंगा। उनके वालिद ने कहा कि ये अमरूदों का मालिक मेरा दोस्त है, उसको मुझे अख्तियार दिया है जितने मर्जी अमरूद तोड़ लूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर आपके वालिद मोहतरम ने उनको सीने से लगाया और पिंजरे में से दोनों अमरूद निकाल के वहाँ पर वापस कर दिए। ये तो बचपन की बातें हैं, बहुत सारी मतलब पहले की बातें हैं। ख़वातीन जो थी मोहल्ले की आती थी छोटी छोटी बातें सुनने के लिए, आप खूबसूरत अंदाज में बचपन में दर्श दिया करते थे और ख़वातीन जो थी ना वो मोहब्बत से सुना करती थी। बहरहाल आप देरी तशरीफ ले गए शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से दर्स देने के लिए। उस वक्त आपकी उम्र जो है 15-16 साल थी। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मोहद्दिस देवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे इतनी मोहब्बत करते थे, वो कहते थे अगर ये बच्चा जो है मेरे पास 4 महीने रह जाए तो मैं इसको कामिल बना दूँ। दोस्तों इल्म उलमा जानते हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान। तो दोस्तों लेकिन आपने कहा कि नहीं मेरी वालदा चूँकि ज़ईफ़ है, उन्होंने 1 महीने की इजाज़त दी थी, लिहाजा मैं 1 महीने से ज़्यादा नहीं थे। फिर आप वहाँ तशरीफ़ भी ले आए। उसके बाद आपने दोबारा जाकर तमाम अपनी तालीम की थी शाह मोहम्मद साहब देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुकम्मल। 17 साल की उम्र में आप दिल्ली तशरीफ़ में दिल्ली में हज़रत शाह मोहम्मद आफाक देलवी की बारगाह में हाज़िर हुए। सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े इमाम हज़रत मुजद्दिद अकबर सरकार के परपोते हज़रत शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के खुलफाओं का शुमार होता। उनके पास हाजिर हुए और ठीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर शेख ने आपको न सिर्फ कामिल बना दिया बल्कि खिलाफत भी अता फरमा दी। दोस्तों तो लोगों ने इतराज़ किया तो आपने कहा बात सिर्फ इतनी है कि फजल रहमान चिराग तेल और बत्ती अपने साथ लेकर आए थे। चिराग तेल और बत्ती अपने साथ लेकर आए थे, मैंने तो सिर्फ दिया सलाई जलाई, मैंने तो सिर्फ दिया सलाई जलाई। दोस्तों उसके बाद फिर बड़ी लंबी दास्तान है। वहाँ से निकलने के बाद मुख्तलिफ सफ़र करते हुए आपने आके गंज मुरादाबाद शरीफ में क़याम किया और उसके बाद वहाँ आपसे बेशुमार करामात हुई। डॉक्टर अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला आपके पास पहुँचे और कहने लगे हज़ूर मैं इसलिए आया हूँ कि दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नबी पाक की ज़ियारत करा दे। तो आपने क्या कहा? आपने कहा अरे इकबाल हैं? उन्होंने कहा कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जिससे मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इकबाल पढ़ने पढ़ाने को छोड़ो, मोहब्बत से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद राज़ी हो जाएंगे तुमसे। तो इस वजह से उन्होंने 1.25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ा। समझे दोस्तों। और नेहरू का जो वालिद था मोतीलाल नेहरू, एक मरतबा आपके पास अपने बेटे को लेके हाजिर हुआ दुआ करने, लेकिन उसने जवाहरलाल को बाहर बिठा दिया, खुद अंदर चला गया। जब वो अंदर गए तो आपने उसे कहा ये अंग्रेज़ों की हुकूमत है, ठीक, अभी हिंदुओं को तो पता ही नहीं कि शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान बनेगा। तो आपने पूछा उसके वालिद से, ये कहा भाई मोतीलाल तुम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म को बाहर क्यों बिठा के आ गए? गौर किया आपने कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म को बाहर बिठा के क्यों आ गए? तो उसने कहा हजूर बाकी यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कैद होने का खतरा है। फरमाया जो हमने कह दिया सो कह दिया। ऐसे ही हो सुन्नत की पाबंदी का यह आलम था। एक दफ़ा मौलाना अशरफ अली थानवी उनके साथ कुछ ताजिर जो थे वो गए, तो मौलाना साहब पहले अंदर चले गए, ताजिर बाद में दाखिल हो रहे थे। अब ताजिर जब दाखिल हो रहे थे तो आप सहन में बैठे हुए थे, तो आपने कहा निकालो 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 निकालो। वो ताजिर ये समझे कि शायद मुझ हमें कह रहे हैं निकालो निकालो निकालो, वो वापस जाके बाहर बैठ गए। तो आपने बाद में मौलाना साहब से कहा क्या बात है भाई, तुम्हारे साथ जो मेहमान थे वो क्यों भाग गए? कहा हजूर पता नहीं, उनको बुलाया, उनसे पूछा फिर तुम क्यों भाग गए? कि हजूर आपने तो कहा था निकालो निकालो। आपने कहा कबाल करते हो भाई, तुम सब ने मस्जिद में बायां पाँव दाखिल किया था पहले, तो मैं कह रहा था निकालो निकालो दायां पाँव दाखिल करो।
کہ نکالو نکالو دایاں پاؤں داخل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سب جو شرمندہ ہوئے انہوں نے معذرت کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب 3 مرتبہ تشریف لے گئے دوست۔ اور ایک بات کا میں ازالہ کرتا چلوں، لوگ اب بہت سارے لوگ اب بھی نواب صدیق الحسن خان بھوپالی کو اہل حدیث مکتبہ فقہ سے جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ انہوں نے مولانا شاہ الرحمان گنج مراد آبادی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، اور توبہ کرنے کے بعد آپ ہی کے کہنے سے ان کی بیگم بھوپال سے شادی ہوئی تھی۔ بیگم بھوپال جو ہے وہ اس زمانے میں لنگر خانے میں 1000 گندم کی بوری بھیجا کرتی تھی اپنی بھوپال اس زمانے۔ اور جو لندن میں سب سے پہلی مسجد ہے جس کو مسجد شاہ جہانی کہتے ہیں دوستو، وہ آپ ہی کے حکم سے انگریز حکومت نے وہاں پہ بنائی۔ ہوا اس طریقے سے تھا کہ ملکہ وکٹوریہ اول جو تھی وہ عورت تھی، تو اس نے جب سنا آپ کا نام تو اس نے اپنے گورنر یو پی سے کہا کہ پیر پادری فضل الرحمان کے پاس جاؤ اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ تو اس وقت گورنر کے آنے کی اطلاع ہوئی، لیکن آپ اپنے درس حدیث میں محو رہے، اس لیے کہ آپ درس حدیث کے بغیر 1 منٹ نہیں رکتے تھے۔ اور درس حدیث دینے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جب پیر جماعت علی شاہ صاحب، مولانا اسداد صاحب، مولانا شاہد رضا خان صاحب بریلوی، شاہ سلمان پھلواری، یہ لوگ شاگرد ہوا کرتے تھے۔ شاہ سلمان پھلواری کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نماز میں بھی اور درس دیتے ہوئے بھی 2 مسلے بچھایا کرتے تھے، ایک اپنے لیے ایک ساتھ میں۔ یہ لوگوں کو بہت کم راز پتا تھا۔ شاہ سلمان پھلواری نے یہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب حضرت ہمیں درس حدیث دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالواسطہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی طرف سے توجہ کرنے لگتے ہیں تو مڑ کے اس مسئلے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر جاری شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کس مقصد سے ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کی کر رہا تھا دوستوں کہ آپ بات کہاں چلے گی، درس حدیث کا سلسلہ جو تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس وقت آپ کا عالم نزا آیا تھا اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ بھئی درس حدیث کوئی حدیثیں سناؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا دم نکلے تو آقا کی حدیث سنتے ہوئے نکلے۔ تو ان کو حدیثیں سنائی گئی تو آپ کا دم نکلا تھا دوستوں، بات یہ آپ کی روح نے پرواز کیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں کہ ملکہ جب گورنر کا پیغام آیا تو آپ نے اس بات میں کوئی توجہ نہیں دی۔ کسی نے کہا حضور گورنر آیا، آپ نے کہا دیکھا جائے گا جب آیا۔ جب وہ آیا تو آپ، کیونکہ آپ کا حجرہ جو تھا وہ کچی مٹی کا تھا اور چٹائی بچھی رہتی تھی، وہیں بڑے بڑے جید لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ اتفاق سے گورنر آ گیا، آپ نے اسے وہیں بٹھا دیا۔ اس نے ملکہ کا پیغام دیا، ملکہ کا پیغام دینے کے بعد اس نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ کیونکہ آپ اپنے پاس ایک مٹی کی چاٹی رکھتے تھے جس میں بتاشے ہوا کرتے تھے، اور جس کے 2 بتاشے دے دیتے تھے وہ صاحب اولاد ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ نے 2 بتاشے نکالے اور اس کو پکڑا دیا، کہا یہ ملکہ سے کہنا کہ کھا لے دونوں سے، اور میاں بیوی سے ہم نے دعا کر دی اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے گا۔ تو اس طرح ملکہ جو تھی وہ صاحب اولاد ہوئی۔ جب صاحب اولاد ہو گئی تو اس نے یہ پیغام بھیجا گورنر کے ہاتھ کہ یہ بتائیں کہ آپ کو میں اس معاملے میں کیا خدمت کروں، مطلب کتنی جاگیر چاہیے، کتنے گاؤں چاہیے، کتنا وظیفہ چاہیے۔ آپ نے کہا بھائی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، 2 باتیں مان لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھنؤ سے گنج مراد آباد تک ریل کی پٹری بچھا دو، میرے زائرین کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے یورپ میں مسجد اور اذان کی اجازت دے دو۔ تو ملکہ کی اس نے فوراً اجازت دے دی۔ آپ نے بیگم بھوپال سے کہا، وہ وہاں تشریف لے گئے، اور مسجد شاہ جہانی جو ہے وہ وہاں پہ تعمیر ہوئی۔ آج بھی وہ موجود ہے، میرا بیٹا بیٹھا ہے وہاں جا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا جب لندن میں تھا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے یورپ میں پہلی مسجد تھی وہ آپ کی دعا سے۔ دوستوں وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ بے شمار آپ کی کرامت ہے، ایک کرامت بات بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کرامت پرانے دوستوں نے سنی ہوئی، کیونکہ بہت